اسے ہوش آیا تو اپنے آپ کو ہسپتال میں پایا۔ اس کے قریب ایک ڈاکٹر اور 2 پولیس والے تھے۔ ان میں سے ایک وہی پولیس والا تھا جو اس آدمی سے باتیں کر رہا تھا۔ پہلے دوسرے پولیس والے نے اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ جانے عربی میں کیا بول رہا تھا۔ روح کو تو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہ آیا۔ پھر دوسرا آدمی بولا، آپ کہاں سے ہیں؟ آپ عربی جانتی ہیں؟ شاید اسے دیکھ کر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ پاکستانی ہے۔ اس نے نام میں گردن ہلائی تو سامنے کھڑا یونیفارم میں انسپکٹر سمجھ چکا تھا کہ وہ عربی نہیں جانتی، لیکن اردو میں اس کی بات سمجھ رہی ہے۔ کہاں سے ہیں آپ؟ یہاں کس کے ساتھ رہتی ہیں؟ آپ بے ہوش ہو گئی تھیں، ہم آپ کو ہسپتال لے آئے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہمیں اپنے ایڈریس بتائیں، ہم آپ کو آپ کے گھر بحفاظت چھوڑ آئیں گے۔ صارم نے تحمل سے اس سے بات کی۔ وہ آدمی مر گیا کیا؟ روح کے ذہن میں ابھی تک اس آدمی کی لاش گھوم رہی تھی جو اس کے سامنے مر گیا۔ جی ہاں، شاید اس کی زندگی اتنی ہی تھی۔ صارم ذرا سا مسکرایا تھا۔ کیا انسان ایسے ہی مر جاتا ہے؟ روح نے بہکے لہجے میں کہا۔ اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھا صارم پھر بے ساختہ مسکرایا۔ جب موت آئی ہو تو وہ بے وجہ یہ طریقہ نہیں دیکھتی۔ انسان کیسے مرتا ہے، اس کی روح کیسے نکلتی ہے، یہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اب ہم نے بھی سوچا تھا ہم اس آدمی کو گرفتار کر کے اپنے ماحول کو گناہوں سے پاک کریں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آدمی کو گرفتار کرتے، اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اب آپ ہمیں اپنا ایڈریس بتائیں، ہم آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آتے ہیں۔ صارم نے جیسے بات ختم کرنا چاہی۔ ایڈریس؟ مجھے تو ایڈریس نہیں پتا، مجھے تو یہاں آئے ہوئے ابھی صرف 3 دن ہوئے ہیں۔ روح نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ بتائیں کہ کس کے ساتھ رہتی ہیں، ہم آپ کو ان کے پاس پہنچا دیں گے۔ اس ملک کی پولیس کو عام آدمی کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں، اس نے جلدی سے بتایا۔ نہ جانے کیا وقت ہوا تھا، یارم گھر آ چکا ہوگا، نہ جانے کتنے وقت سے وہ گھر سے غائب ہے، اس نے پریشانی سوچا، جبکہ نظروں میں ابھی تک اس شخص کی لاش گھوم رہی تھی۔ آپ اپنے شوہر کا نام بتائیں، صارم نے نرمی سے کہا۔ ڈیول۔ اسے نام لیتے ہوئے عجیب سا لگا، کیا سوچے گا یہ پولیس والا، اس کے شوہر کا نام کتنا عجیب ہے، جبکہ سامنے کھڑے پولیس والے نے واقعی ہی حیرت کا مظاہرہ کیا تھا۔ ڈیول؟ خیر میں تو ایک ہی ڈیول کو جانتا ہوں، اپنے جانے کسی کے بارے میں بات کر رہی ہیں آپ، مجھے آپ کے بارے میں مزید کچھ معلومات دے سکتی ہیں؟ صارم نے اپنی سوچ کو جھٹلا کر پھر سے نرمی سے پوچھا۔ ان کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتی، مگر وہ جہاں پر کام کرتی ہیں ان کے ساتھ خضر بھائی، شارف بھائی اور لیلا بھی ساتھ ہی کام کرتے ہیں۔ اس نے سامنے کھڑے انسان کو ایک اور جھٹکا دیا تھا۔ صارم کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا، لیکن پھر بھی اس لڑکی کو اس طرح سڑک پر تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ خضر، لیلا، شارف کو تو وہ جانتا تھا، کیا وہ جو کچھ سوچ رہا تھا وہی تھا یا کچھ اور؟ وہ بری طرح الجھتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ خضر نے ہر جگہ پتہ کروا لیا تھا، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اس سے اصل بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، آخر یارم اتنا پریشان کیوں تھا؟ اسے کیا مطلب تھا اس لڑکی سے؟ اچھا ہی تھا جو اس سے جان چھوٹ گئی، لیکن یارم پاگلوں کی طرح اس کا ہر طرف پتہ کروا رہا تھا۔ یارم نے ہر جگہ اپنے آدمی لگا دیے تھے جو کہ روح کو ڈھونڈنے میں مصروف تھے، جبکہ لیلا بہت پرسکون ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ جیسے وہ راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی وہ اپنے آپ ہی چلی گئی۔ سب نے یہی کہا تھا کہ اچھا ہی ہے کہ اس کی جان چھوٹ گئی، اس لڑکی کو کب تک ساتھ رکھتا، آج نہیں تو کل اس نے چلے ہی جانا تھا۔ لیکن یارم کو نہ جانے کیا مسئلہ تھا، وہ جو ہر طرف اس لڑکی کے بارے میں پتہ کروا رہا تھا، وہ کسی میں اتنی ہمت بھی نہ ہو رہی تھی کہ اس کے قریب جا کر اس سے وجہ پوچھتے، کیونکہ وہ اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ اس کے قریب جانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ ایک بات تو کلیئر تھی کہ اب اگر اسے مل بھی گئی تو وہ روح کو جان سے مار دے گا۔ ان لوگوں نے پہلی بار یارم کو کسی کے لیے اتنا پریشان ہوتے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ یارم کی پریشانی کی وجہ کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ جی ہاں، یہی میرے شوہر کے کام کرنے کی جگہ ہے، آپ مجھے بالکل ٹھیک جگہ پر لائے ہیں، روح نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ اتنی پریشان تھی کہ نہ جانے وہ اس تک پہنچنے میں پائے گی بھی کہ نہیں۔ آئیں میں آپ کو اندر تک چھوڑ دیتا ہوں، صارم نے کہا۔ نہیں تھینک یو، آپ نے میرے لیے اتنی پریشانی اٹھائی، اب میں چلی جاؤں گی۔ وہ اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہیں پریشانی کیسی، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ صارم کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکان تھی۔ آئیں میں آپ کو آپ کے شوہر کے حوالے کر کے ہی جاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، جبکہ اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات تھی، جتنی معصوم یہ لڑکی بننے کی کوشش کر رہی ہے اتنی ہے نہیں، ڈیول کی بیوی اتنی معصوم ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ لڑکی پچھلے 3 گھنٹے سے اسے بے وقوف بنا رہی تھی اور وہ بنا جا رہا تھا، اور اگر نہیں تو یقیناً یہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی۔ جو بھی تھا ابھی سے پتہ چل ہی جانا تھا۔ وہ ہال کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، ساتھ ہی
اس کے لیے بھی دروازہ کھلا، جبکہ حال میں سارم کو داخل ہوتے دیکھ کر یارم کو بہت غصہ آیا۔ اس وقت وہ اس کی شکل تو ہرگز نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پیچھے روح کو دیکھا تو غصہ کنٹرول کرنا مزید مشکل ہو گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور سارم کے پیچھے سے روح کا بازو کھینچ کر آگے کیا اور بنا سوچے سمجھے درا اور 4-5 تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دیا۔ کسی کی اجازت سے تم نکلی تھی فلیٹ سے؟ میں نے منع کیا تھا نا۔ اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچے غصے سے پھنکا رہا تھا، جبکہ روح نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے۔ حال میں سناٹا چھا چکا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ یارم اسے بخشنے والا نہیں ہے، لیکن سب کو یہی لگا تھا کہ یارم ایک گولی کا استعمال کرے گا۔ روح نے بمشکل کچھ بولنے کی کوشش کی۔ ہاتھ پیر بری طرح سے کانپ رہے تھے، وہ پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، لیکن یارم کے رویے نے اس کی روح تک ہلا دی۔ یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑتے ہوئے اسے دور پھینکا۔ وہ جا کر دیوار سے لگی اور وہ کہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی، جبکہ سارم اپنے سامنے یہ کرواتی ہوئی دیکھ کر حیران پریشان کھڑا تھا، جبکہ یارم اب ریلیکس لگ رہا تھا۔ آپ کے یہاں تشریف لانے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس نے غصے سے سارم کی طرف دیکھا۔ وہ یہ لڑکی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے کہا تمہاری بیوی ہے تو میں اسے تمہارے پاس چھوڑنے آیا تھا۔ کیا یہ سچ میں تمہاری بیوی ہے؟ سارم نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، یہ لڑکی میری بیوی ہے۔ تم اس لڑکی سے کم از کم 10 فٹ کی دوری پر رہو گے۔ اب تم جا سکتے ہو، تم اپنی ڈیوٹی کر چکے ہو، اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے شادی کب کی؟ سارم کا بھی مزید تفتیش کرنے کا ارادہ تھا۔ سوری، میں تمہیں انوائٹ کرنا بھول گیا، یارم نے جیسے بات ختم کی تھی۔ مطلب تم نے سچ میں شادی کی ہے؟ کیا یہ سچ میں تمہاری بیوی ہے؟ وہ اب بھی بے یقینی سے بول رہا تھا۔ واپسی کا راستہ اسی طرف ہے، یارم نے ہال کے مین گیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اس سے مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی سارم وہاں سے نہیں گیا، جبکہ خضر اور شعیب کو لگا تھا کہ وہ سارم کو سچ بتائے گا۔ یہ لڑکی اس کی بیوی نہیں تھی، وہ صرف غلط فہمی کی بنا پر ان تک پہنچی تھی۔ وہ کیوں اس سے جھوٹ بول رہا تھا؟ یارم نے ایک نظر ہال میں کھڑے ہر انسان پر ڈالی اور پھر دیوار سے چپکی بیٹھی روح کو دیکھا جو مسلسل رو رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گیا، جبکہ اب سارم کے ساتھ باقی سب بھی بے یقینی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ گاڑی میں بھی وہ مسلسل روتی ہی، یارم نے ایک لفظ بھی نہ کہا، اسے گھسیٹتا ہوا فلیٹ کے اندر لا ٹپکا۔ اگر تمہیں یہاں فلیٹ میں گھٹن ہو رہی تھی، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ باہر کیوں نکلی؟ وہ بالکل اس کے قریب کھڑا پوچھ رہا تھا۔ مجھے لگا آپ کے آنے سے پہلی اور آخری غلطی تھی، میں آخری بار بتا رہا ہوں، اگر اب تم اس فلیٹ سے باہر نکلی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، اپنے پیروں پہ کبھی چل بھی نہیں پاؤ گی۔ باہر نکلنا تو دور کی بات، وہ غصے سے اس کے منہ پر پھنکا رہا تھا۔ سوری، وہ بمشکل بولی، جبکہ یارم اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ کافی دیر اپنے کمرے میں رہنے کے بعد وہ شاور لے کر باہر آیا تو روح یہاں کہیں نہیں تھی۔ مین گیٹ کھلا تھا، مطلب اس کے باوجود وہ کہیں چلی گئی تھی۔ وہ تیزی سے مین گیٹ کی طرف آیا، لیکن وہاں پر روح کی چپل پڑی دیکھی۔ ایک چپل یہیں پڑی تھی۔ وہ ایک چپل پہن کر تو جانے سے رہی۔ وہ دروازہ ایسے ہی کھلا چھوڑ کر روح والے کمرے کی طرف آیا تو اندر سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھے۔ وہ پلٹا، مین ڈور بند کیا اور کچن میں آیا۔ سوچا فی الحال کچھ ہلکا پھلکا سا ہی بنا لے، لیکن فریج کھولا تو وہاں کھانا آلریڈی بنا ہوا تھا۔ شاید وہ کھانا بنا کر کہیں باہر نکلی تھی۔ کل باتوں میں اس نے پوچھا تھا کہ آپ کو بریانی پسند ہے۔ اب اسے سمجھ میں آیا کہ اس نے کیوں پوچھا تھا۔ اس کا ڈمپل نمایاں ہوا کھانا گرم کر کے اس نے ٹرے میں رکھا اور روح کے کمرے میں لایا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اس نے لائٹ جلائی تو دیکھا وہ کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آ کر زمین پر بیٹھا اور ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ جانتی ہو روح، میں پچھلے 20 سال سے اس ملک میں رہ رہا ہوں، آج تک میں اس کی گلیوں کو نہیں سمجھ پایا۔ میں کیسے مان لوں کہ فقط 3 دن میں تم اس ملک کو سمجھ چکی ہو؟ مجھے بتائے بنا، مجھ سے پوچھے ایسے کہیں نہیں نکل گئی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے پچھلے 5 گھنٹے سے میں کتنا پریشان تھا؟ جتنی زندگی کے دن نہیں دیکھے تم نے۔ اتنی دشمن ہے شہر میں میرے، یہاں سے لاتا میں تمہیں کہاں سے ڈھونڈتا؟ روح وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس بیٹھا بول رہا تھا۔ پچھلے 5 گھنٹوں سے میں نے بس ایک ہی بات سوچی ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو روح، یہ ملک جیسا دکھتا ہے ویسا نہیں ہے، یہ سب کچھ دکھاوا ہے، یہ اصل کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں ہر انسان کے 2 چہرے ہیں۔ روح نے سر اس چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھوں کے نشان اس کے چہرے پر واضح تھے۔ روح، اگر تم نے دوبارہ ایسی غلطی کی نا، تمہیں دوبارہ تم پہ ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کروں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم دوبارہ ایسا نہیں کرو گی۔ میں جلد ہی تمہارے لیے کوئی اور گھر کا انتظام کر دوں گا۔ اب رونا دھونا بند کرو، یہ ناراضگی ختم کرو اور کھانا کھاؤ۔ روح نے تو
सोचा भी नहीं था कि उसे इतना प्यार से मनाएगा, लेकिन इसके इतने प्यार से बात करने पर रूह को फिर से रोना आने लगा और वो एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन इस बार अपने हाथों में मुंह छुपा कर नहीं बल्कि यारम के सीने में सर देकर। आई एम सॉरी, मैं आइंदा नहीं ऐसा करूंगी, वो रोते हुए बोली, जबकि इसे अपनी बाहों में भरे अपने सीने से लगाए यारम काज़मी भूल चुका था कि वो कौन है।